سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات ہو رہی تھی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ نے عبد المطلب آپ کے دادا کو بلا کر ان کو یہ خوشخبری سنائی تو عبد المطلب خانہ کعبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اور وہاں لا کے انہوں نے اعلان کیا کہ میرے اس بیٹے کا نام محمد ہوگا۔ اس سے پہلے آسمانوں پہ آپ کا نام احمد رکھا جا چکا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک انوکھا نام تھا، تو بہرحال یہ بھی ایک اشارے کے تحت ہی یہ نام رکھا گیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی رضاعت کا مسئلہ تھا، آپ کو دودھ پلانے کا مسئلہ تھا۔ تو اس رضاعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو یہ شرف نصیب ہوا حضرت آمنہ کے ساتھ۔ تو جیسے دستور تھا حضرت آمنہ اس دستور کے مطابق اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکیں، اس لیے کہ خود آمنہ کے ہاں دودھ کی بہت کمی تھی، خاوند آپ کے فوت ہو چکے تھے اور آپ کوئی اتنے امیر کبیر حضرت عبداللہ نہیں تھے کہ ان کے ترکے اور اس کے میراث میں سے حضرت آمنہ کچھ ایسا بندوبست کر سکتی۔ ہمیں سیرت نگاروں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے جو ترکہ چھوڑا اس میں 5 اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں اور ایک لوڈی تھی جس کا نام ام ایمن یا ام آمن اس کی کنیت تھی، اور برکہ یہ ایک حبشی عورت تھی، یہ حضرت عبداللہ کی لوڈی۔ اس کے علاوہ کوئی ترکہ کوئی میراث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے نہیں چھوڑی۔ بہرحال مکے کے اندر عربوں میں یہ دستور تھا کہ جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے تھے، امیر تھے، وہ اپنے بچوں کو دیہات کے اندر رضاعت کے لیے بھیجتے تھے، اس لیے کہ مکے کی آب و ہوا کے اندر بسا اوقات کچھ بیماریاں کچھ وبائیں پھوٹتی تھیں، اور نقطہ نظر یہ تھا کہ جو بچہ دیہات میں جا کے پلتا ہے ایک تو وہاں وہ صحت مند فنو مند توانا پیدا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان پر بھی اس اصل عربی کے اثرات فصاحت اور بلاغت کے موجود ہوتے ہیں جو عربی کی بنیاد۔ تو اس نقطہ نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیہات میں جانا پڑا، لیکن حضرت آمنہ کے بعد فوراً جس عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ ابو لہب کی لوڈی تھی۔ اتفاق ایسا ہے کہ پیدائش کے وقت ابو لہب کو سب سے پہلی خوشخبری دینے والی یہی صوبیہ تھی۔ ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور اس نے اس خوشخبری کو سن کر صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ تو صوبیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن دودھ پلایا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دستور تھا اس دستور کے مطابق بنو سعد قبیلے کی کچھ عورتیں 10 کے قریب اکٹھی ہو کر مکہ مکرمہ آئیں، اس لیے کہ یہ انہوں نے سال کے اندر کچھ ایام مقرر کیے ہوتے تھے جس میں وہ مکہ جاتی تھیں اور وہاں سے جو امیر کبیر لوگ تھے، تاجر لوگ تھے، ان کے بچے اپنی گود میں لیتی تھیں۔ ان کی رضاعت سے ان کو انعام و اکرام ملتا تھا۔ زیادہ تر
ان عورتوں کی گزر اوقات جو دیہات میں رہتی تھیں اسی انعام و اکرام پر ہوتی تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بعض عورتیں مزدوری کے طور پر دودھ پلاتی تھی، یعنی باقاعدہ طے کر کے منتھلی، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ وہ انعام و اکرام کے لالچ میں آتی تھیں، اور انعام و اکرام جو ہے اس ماہانہ جو ان کے ساتھ تنخواہ متعین ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ اب یہ 10 عورتیں مکہ مکرمہ میں آئیں، ان میں ایک خوش بخت جس کا نام ہی حلیمہ سعدیہ ہے، سعد کا معنی نیک ہوتا ہے، اسی سے سعید بنا ہے، نیک بخت بنا ہے۔ یہ دراصل بنو سعد قبیلہ تھا جس کی نسبت سے حلیمہ کے نام کے ساتھ سعدیہ بھی لکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ خوش قسمتی ہے اس عورت کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو جہاں کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، ختم المرسلین تھے، سید المرسلین تھے اور سید ولد آدم تھے، یہ ان کو دائی حلیمہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں۔ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے، اور میں الحمدللہ مستند سیرت نگاروں کی روشنی میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حلیمہ سعدیہ جب مکہ مکرمہ میں آئی، میرے پاس یہ عبارت لکھی ہے، میں آپ کو عربی کی عبارت سناؤں گا تاکہ شک کی گنجائش باقی نہ رہے کہ ہم کس طریقے سے مکہ مکرمہ میں آئیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اونٹنی تھی لاغر سی اور بوڑھی بھی، لاغر بھی اور بوڑھی بھی، تو وہ میری ساتھیاں جو تھیں ان کے پاس تنومن تناور اونٹنیاں تھیں، اس کے اوپر سوار ہو کے وہ جلدی جلدی ہمارے قبیلے سے آئیں، مکہ مکرمہ میں آ کے سب گھروں میں پھیل گئیں، اور جہاں جہاں انہیں پتا چلا کہ یہاں آدمی جو ہے یہ امیر ہے، اس کا بیٹا ہے، تو انعام و اکرام کی وجہ سے انہوں نے سب بچے اپنی گود میں لے لیے۔ میری اونٹنی کی کیفیت کیا تھی اور یہ کیوں آیا کرتے تھے؟ کہتی ہیں فی سنت شہبہ لم تب کے لنا شین، کہ اس قحط سالی کے سال ہمارے گھر میں کوئی چیز باقی نہیں۔ آپ غربت کا اندازہ لگائیں، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کا اندازہ لگائیں۔ ایک سیرت نگار نے یہ الفاظ نقل کیے حضرت عبداللہ کی جائیداد کو بیان کرنے کے بعد، فَكَانَ یتیماً فقیرا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے کہ والد 6 مہینے پہلے فوت ہو چکے تھے، پھر کوئی ترکہ کوئی اثاثہ اتنا بڑا نہیں تھا، تو گویا اللہ کو یہی منظور تھا کہ اپنے محبوب کو اس نے اسی عالم میں پیدا کیا، وَكَانَ یتیماً فقیرا۔ اور ادھر جس کے گھر جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ روضۃ الانف نے یہ بات لکھی ہے، روض الانف کے مصنف نے لکھتے ہیں کہ یہ حضرت دائی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ یہ قحط کا سال تھا، لم تبق لنا شیئن، اور ہمارے گھر میں کوئی چیز باقی نہ تھی۔ خرجت علی اطان لی کمراء معہا شارف، کہتی ہیں کہ میری ایک اونٹنی تھی جو بڑی لاغر تھی اور اس کا رنگ سبزی مائل تھا، لاغر بھی تھی اور بوڑھی بھی تھی۔ میں اس پر سوار ہو کے اپنے خاوند کے ساتھ نکلی۔ قالت واللہ ما تبز بقطرۃ، خدا کی قسم اس اونٹنی کے تھنوں سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں آتا۔ ولا تنام لیلتنا اجمع من صبینا الذی معنا من بقائه من الجوع، اور ہماری حالت یہ تھی کہ میں، میرا خاوند اور میرا وہ شیرخوار بیٹا، ہم رات کو بھوک کی وجہ سے سو نہیں سکتے تھے کہ بیٹا ساری رات بھوک کی وجہ سے، میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، اونٹنی ہماری دودھ نہیں دیتی تھی، اور اس وجہ سے بیٹا رات بھر روتا رہتا تھا اور ہم سب مل کر جو ہے وہ سو نہیں سکتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ ما فی ثدییہ ما یغنی، میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس بچے کے لیے کافی ہو سکے۔ تو فرماتی ہے وما فی شارفن ما یغزی، اور ہماری اونٹنی کے پاس اتنا دودھ نہیں تھا جس سے ہم غذا حاصل کر سکتے، لیکن ہمیں تمنا کس بات کی تھی؟ وَلَٰكِنَّا نَرْجُونَ الْغَيْثَ وَالْفَرَجَ، تو ہم اللہ سے بارش کی امید رکھتے تھے کہ بارش آئے گی، قحط سالی دور ہوگی، گھاس پھوس ہو جائے گی، اور والفرج، اللہ کی طرف سے ہم کشائش کی امید رکھتے تھے۔ فَخَرَجْتُ عَلَىٰ أَطَانِ تِلْكَ، میں اپنی اسی لاغر
اور اسی بوڑھی اونٹنی پر نکلی، حالقت آزمت بالرکبے، اور حالت اس کی یہ تھی کہ وہ بیچاری چلنے سے بھی معذور تھی، یعنی اچھی طرح چل نہیں سکتی تھی، حتیٰ شک ذالک علیہم، حتیٰ کہ ہمارے لیے بات بڑی شاک ہوئی۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک موازنہ ہے سیرت طیبہ میں، آپ دیکھیں گے کہ اس حالت میں حلیمہ سعدیہ مکے پہنچتی ہیں، باقی سب لوگوں نے آ کے اچھے اچھے بچے سلیکٹ کر لیے، اب حلیمہ کے لیے چارہ کار کیا تھا؟ جب وہ گھوم پھر کر دیکھا تو پتا چلا کہ ایک یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ باقی رہ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، یتیم سمجھ کے چھوڑنے کا خیال آیا کہ اس کے والد ہے نہیں، ماں کیا دے گی اس کو؟ یہ سوچ کر میں باہر آئی، اپنے خاوند سے مشورہ کیا، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ نظر پڑی تھی وہ میرے دل کے اندر کھپ گئی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ایسی تھی کہ میں اس کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ ساقی تیرے میں خانے میں آ کر من من بھر کے پیر ہوئے، ساقی تیرے میں خانے نے کیسے دامن تھام دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ میرے دل میں کھپ گیا۔ تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اگرچہ یتیم ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ خاوند نے یہی مشورہ دیا اور وہ الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، لا علیک ان تفلی اللہ ان یجعل لنا فی برکۃ، کہ حلیمہ ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم اس بچے کو گود میں لے لیں، یقیناً وہ بچہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی اس دنیا سے جانے تک قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ حلیمہ سعدیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، اور گود میں لینے کے بعد جب قافلے کی جگہ آ پر ٹھہری، اب جب لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنی پر سوار ہوئی، قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، جب وہاں اپنے مقام تک پہنچی تو آتے ہی آتے راستے میں کیا ہوا، اس کے ترجمے جو ہے وہ میں نے ایک مصنف جو ہے، یہ رومانیہ کے ایک مصنف ہیں جو مسلمان ہوئے، انہوں نے بڑی خوبصورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی، اس کا اردو ترجمہ ہمارے ہاں چھپا ہے، میں وہ الفاظ آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عربی کے وہ الفاظ انہوں نے ترجمہ کیے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب ہم اپنی منزل کی طرف پہنچے تو میرے خامد نے اونٹنی کے تھنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حلیمہ ادھر دیکھو، ہماری اونٹنی کے تھن بھر چکے ہیں۔ ہم دونوں جو بھوک سے نڈھال تھے، ہم نے اونٹنی کا دودھ پیا اور جی بھر کر پیا، وہ رات ہماری بڑی آرام سے گزری۔ اگلے دن صبح سویرے میرے شوہر نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے حلیمہ، یہ بچہ جسے تو قریش سے لے کر آئی ہے بلا شک و شبہ بہت برکت والا ہے، اور یقیناً یہ ہماری قسمت بدل دے گا۔ یہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعجاز کہ حلیمہ فرماتی ہیں اس سے پہلے کہ جو ہی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، میری چھاتیاں جو خشک تھیں تو مجھے فوراً محسوس ہوا کہ ان کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی اور میری چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ تو جب میں اس قافلے کی جگہ پر آئی تو راستے میں اونٹنی پر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اپنے دوسرے شیرخوار بچے کو دودھ پلایا، اور میں نے یہ بات جو تھی وہ اپنے خاوند کو بیان کی، اور خاوند نے آگے اونٹنی تو دیکھ کر یہ کہا کہ اونٹنی کے تھان جو ہیں وہ بھی بھر چکے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ضرور تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقیر ضرور تھے، اور وہ جو قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ تھے اللہ تعالیٰ کے انعامات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ساری کائنات کو نصیب ہونے والے۔ اور یہ جو قرآن کہتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَالصَّيْفِ هَلْ يَعْبُدُونَ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے بستیوں کے اندر برکتیں پیدا ہوئیں، انسانوں کے اندر برکتیں پیدا ہوئیں، جانوروں کے اندر برکتیں پیدا ہوئیں۔ جس سمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نکل جاتا تھا بستیاں سر سبز و شاداب ہو جاتی۔ اور آج پہلا مظاہرہ دنیا نے یہ دیکھا، حلیمہ سعدیہ کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں جاری ہوئیں، اور حلیمہ سعدیہ کی لاغر اور وہ جو بوڑھی اونٹنی تھی اس کے تھدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی دودھ کی نہریں جاری۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رات وہیں خیمے میں قیام کیا، صبح سویرے اٹھ کے فرماتی ہیں کہ اسی بوڑھی اونٹنی پر میں سوار ہو کر اپنے خاوند کے ساتھ نکلی، وہ عورتیں اپنی اونٹنیوں کی تیز رفتاری کی وجہ سے ہم سے آگے جا چکی، لیکن جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں اونٹنی پر بیٹھی، اونٹنی کی رفتار کے اندر ایک عجیب معجزہ پیدا ہوا۔ اتنی تیز رفتاری کبھی اس اونٹنی کے اندر زندگی میں نہیں آئی۔ وہ اتنا تیز چلی کہ وہ پہلے جانے والی جتنی بھی عورتیں تھیں وہ ساری راستے میں رہ گئی، ہماری اونٹنی سب سے آگے نکلی۔ اور وہ کہتی تھی ویلک یا حلیمہ، وہ حلیمہ تم برباد ہو جاؤ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ عورتیں پکار کر مجھے کہہ رہی تھیں کہ ویلک یا حلیمہ، وہ حلیمہ تم برباد ہو جاؤ، یہ کیا ماجرا ہے کہ تمہاری لاغر اونٹنی جو چلتی نہیں تھی سب سے پیچھے رہتی تھی، وہ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ ہم سب سے آگے بڑھتی جا رہی ہے؟ تو حلیمہ کہتی تھی کہ مجھے کچھ پتا نہیں، جب سے میں نے یہ بچہ گود میں لیا ہے یہ سارے کے سارے مظاہر میرے سامنے آ رہے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ اور صوبیہ کا دودھ پینے کے بعد حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں عطا کی۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھیں، ان کے دودھ کا بھی یہی حال، لیکن جس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد قبیلے میں قدم رکھا دنیا حیران تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ دنیا پریشان تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا حلیمہ سعدیہ کو جو سب سے زیادہ غریب تھی، جس کی بکریاں سب سے زیادہ لاغر تھیں، کہ اب اس کے ہم دودھ کو دیکھتے ہیں تو نہریں جاری ہیں، جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی ہیں اس طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، اور لوگ اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو یہ تانے دیتے تھے کہ تم بکریاں کہاں چرا کے لاتے ہو، تو تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کیوں نہیں آتا؟ اور وہ مجبور کرتے تھے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی ہیں تم اپنی بکریوں کو اس طرف لے کے جایا کرو۔ حلیمہ سعدیہ سے اجازت مانگتے تھے، حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بڑے شوق سے جاؤ۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بچہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب برکتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں، تو کسی کو منع نہیں کیا کہ جس طرح میری بکریاں جاتی ہیں، ورنہ عرب آپ جانتے ہیں کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے کا جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تکرار ان میں، اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ کون کہتا تھا کہ ہماری بکریوں کے ساتھ تمہاری بکریاں یہ گھاس کھائیں؟ حلیمہ سعدیہ نے سب کے لیے چھٹی دے دی کہ جی آپ میری بکریوں کے ساتھ اپنی بکری وہ بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جو ریوڑ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ جاتے تھے ان کے تھنوں میں بھی اسی طرح دودھ ہوتا تھا، وہ بھی اسی طرح بکریاں سیر ہو کے آتی تھیں۔ اور یہ ساری برکت کس کی تھی؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم کی برکت۔ کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، لیکن لکھنے والوں نے یہ بات لکھی کہ حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پر، جس بستی میں، جس وادی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم قدم پہنچا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں باغ و بہار کی کیفیات پیدا ہوئی۔ تو دوسرے لفظوں میں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس کا سبب کون تھا؟ یہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
हलीमा सादिया ये भी फरमाती हैं कि मैंने कोशिश की कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों छातियों से दूध पिलाऊं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दाएं पिस्तान से दूध पिया, दूसरी की तरफ मुंह नहीं लगा। क्यों? इसलिए कि वो उनके दूसरे शीरखार भाई का हिस्सा था, और वो एक शैमा, हजरत शैमा, और एक ये शीरखार जिनका नाम जो है वो सीरत निगारों ने नहीं लिखा, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीरखार बहन भाई थे। तो इस एतबार से हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ये शऊर बचपन में बख्शा गया कि अपने हिस्से पर इक्तफा करनी है, दूसरे के हिस्से की तरफ जो है वो नहीं देखना। तो ये हलीमा सादिया के यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक परवरिश पाते रहे। 2 सालों के बाद जो रिवाज था, हलीमा सादिया हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आई हजरत आमना के पास। बच्चा पेश किया। इत्तेफाक ऐसा है कि उस जमाने में मक्का मुकरमा के अंदर ताउन की वबा भूगी हुई, और लोग पहले ही मक्के को छोड़कर भाग रहे थे। तो हजरत आमना की मोहब्बत अपने बेटे के साथ क्या थी? मैंने एक अजीब नुक्ता पढ़ा। एक सीरत निगार ने लिखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को अल्लाह ताला ने पहले ही क्यों बुला दिया? वो फरमाती है इसलिए कि हजरत आमना की मोहब्बत है, उसका मरकज़ो मेहर सिर्फ एक बच्चा जी। कि अगर हजरत अब्दुल्ला जिंदा होते, बहैसियत खामन के हजरत आमना को अपने खामन को भी मोहब्बत का कुछ हिस्सा देना पड़ता, कुछ हिस्सा अपने बेटे के लिए वक्फ करना पड़ता मोहब्बत का। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से अजीब इत्तेफाक है कि चूंकि हजरत अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे, तो हजरत आमना की कुल कायनात क्या थी? वो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कि इसके अलावा हजरत आमना की मोहब्बत का दायरा जो है किसी दूसरी तरफ जाता ही नहीं। तो इस एतबार से इतनी मोहब्बत हजरत आमना ने अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, बावजूद के मोहब्बत थी, लेकिन ये मोहब्बत का तकाजा था कि उसको देहात में भेज, इसलिए कि यहाँ की हवा साफ नहीं, यहाँ की फजा साफ नहीं, यहाँ की खुराक साफ नहीं। और जब 2 साल के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा लेके आई, तो इसी खौफ से कि बच्चे को कहीं कोई तकलीफ ना पहुंचे, हजरत आमना मजबूर हो गई कि दाई हलीमा से कहें कि इसको दोबारा अपने पास दे। 6 महीने या साल सीरत निगारों के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बनु साद में रहे। इस दौरान एक अजीब वाक़या पेश। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे साल 2 के थे, लेकिन कद काट के एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी लोगों से ज्यादा नुमाया नजर आते। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया की बकरियां चरानी शुरू कर दी। हजरत शैमा और आपके शीरखार भाई साथ जाते थे। उन दोनों ने आके ये वाकया बयान किया कि अम्मी, हम देखते हैं कि जिस तरफ हमारा ये भाई हमारे साथ जाता है, आसमान पे बादल हो जाते हैं, साया हो जाता है, और हम भी उस साये से लुत्फ अंदोज हो। आप अंदाजा लगाएं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल की उम्र में बकरियां चराने के लिए जाते हैं, आसमान से बादल आते हैं, साया करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर। और इसी दौरान एक और अजीब वाकया हुआ, और उसको रिपोर्ट करने वाले यही आपकी बहन शैमा और आपके दूध शरीक भाई हैं। उन्होंने जो दौड़ते हुए घर में आए, हलीमा सादिया अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, हमने देखा कि कुछ लोग आए हैं, उन्होंने आके हमारे भाई को पकड़ लिया है, उसको लिटाया है, लिटाने के बाद उसका सीना चाक कर दिया, और सीना चाक होता हुआ देखकर वो दौड़े हुए हलीमा सादिया के पास आए। ये क्या था? ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर था। आपके सीने को फाड़ा गया, आपके सीने को खोला गया, और उसके बाद क्या हुआ? सलीमा भागती हुई आई, देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाश बशाश खड़े हुए थे, कोई मलाल नहीं, कोई रंज नहीं, मुस्कुरा रहे थे। तो बाद सीरत निगारों ने लिखा कि हलीमा सादिया ने देखा कि आपके यहाँ पेट के ऊपर एक निशान था, जैसे कुछ सिलाई की गई होती है, जिससे इस बात की तस्दीक हो रही थी कि ये जो शैमा ने बात कही, ये जो उनके भाई ने बात कही कि चंद लोग आए हैं,
انہوں نے اپنے بھائی کو، ہمارے بھائی کو پکڑ لیا اور اس کا سینہ چاک کر دیا، تو اس میں سے نکالا کیا؟ یہ احادیث کی کتاب میں موجود ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا 4 دفعہ سینہ شق کیا گیا۔ نبوت سے پہلے 4 دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں سے فرشتے آئے، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا، اس میں سے جو کوئی ایسی چیز تھی جس کو ہم کوئی آلائش کہہ سکتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو ایمان سے بھر دیا گیا۔ تو گویا یہ پہلا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اسی قبیلے میں پیش آیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر تھا۔ حلیمہ ڈر گئیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو ایک امانت اپنے ذمہ لیے بیٹھی ہوں، لائی تو اس لیے تھی کہ وہاں وبا ہے، ماں کی مامتا نے اس لیے بھیجا تھا میرے ساتھ کہ میرا بیٹا اس وبا سے محفوظ رہے۔ تو حلیمہ سعدیہ فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لے کر حضرت آمنہ کے پاس پہنچی اور ان کی امانت انہیں سپرد کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان معنوں میں بڑے تھے کہ عبد المطلب اپنے دادا کے ساتھ، دادا کا ایک مقام تھا خانہ کعبہ کی دروازے کے ساتھ، اگر کسی کا سٹیج لگتا تھا، کسی کا بستر یا کسی کی مسند ہوتی تھی تو وہ ایک شخص تھا عبد المطلب، اور عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے آج تک کسی بیٹے نے اس مسند پر قدم نہیں رکھا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، حضرت عبد المطلب نے اپنے شانوں پر بٹھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کروایا۔ سب قریشی حیران ہو گئے، قریشی سردار، کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ عبد المطلب اتنے دبدبے کا انسان ہے کہ کوئی بچہ اس کے مسند پر قدم نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ خود اس کو اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ برا منایا ان لوگوں نے، اس لیے کہ سرداری میں ایسی باتیں جو ہے اچھی نہیں لگتی کہ ایک بچے کا یہ ادب اور احترام کرے، اور وہ بھی قبیلے کا سب سے بڑا سردار۔ بہرحال عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میرا یتیم بیٹا ہے، میرے بیٹے کا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ یہ پیار اور شفقت ضرور کروں گا۔ اور سب سے پہلی دفعہ عبد المطلب کی اگر اس مسند سے کسی نے قدم رکھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت عبد المطلب بے انتہا احترام کرتے تھے، پیار کی بات نہیں ہے، سیرت نگاروں نے لفظ احترام لکھا ہے کہ عبد المطلب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے ڈال دی تھی کہ عبد المطلب اپنے اس پوتے سے بہت زیادہ احترام سے پیش آتے تھے۔ محبت دوسری بات ہے، محبت اپنی جگہ پر رہتی ہے، لیکن احترام یہ کوئی دوسری صورت ہے۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال آپ نے مکے میں گزارے، 6 سال کے ہو گئے۔ آپ کی والدہ جو آج تک اپنے خاوند کی زیارت نہیں کر سکی تھی، حضرت عبداللہ تجارت کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آگے آپ کو شام جانا تھا، تو وہیں بیمار ہوئے، وہیں دائی اجل کو لبیک کہا، وہیں حضرت عبداللہ کی قبر بنی۔ تو آج تک آمنہ اس امانت کی وجہ سے جو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے تھیں مدینہ کا سفر نہیں کر سکی تھی۔ اب خاوند کی یاد میں ستایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے اس معجوم بچے کو ساتھ لیا، اور ایک وہ لوڈی جو عبداللہ کی ام ایمن یا برکہ کے نام سے تھی، یہ تینوں افراد آپ دیکھیں، 2 عورتیں اپنی عمر میں اور ایک 6 سال کا بچہ، یہ مدینہ طیبہ کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ میرے دوست، آج کا سفر نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن بس پر بیٹھیں، آپ ہوائی جہاز کو بیٹھے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔ اس راستے پر غور کیجئے، اس لک و دک صحرا پر غور کیجئے کہ کس مشقت اور کس محنت سے یہ قافلہ 3 انسانوں کا سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچا ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زندگی میں کیا کیا تجربات، کیا کیا مشاہدات اللہ تعالیٰ دکھلا رہے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد اپنے ماموں سے ملاقات ہوئی، اور حضرت آمنہ کی چاہت تھی، اور ہر عورت کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جب اس کے بیٹا پیدا ہو، جب اس کے کوئی بچی پیدا ہو تو اپنے ننھال کی طرف لوٹ کر جائے۔ ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ پہلا بچہ
وہ عام طور پر ننہال میں پیدا ہوتا ہے، بعد کے بچے تو دیہال میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ لکودک فاصلے درمیان میں حائل تھے۔ اب حضرت آمنہ نے یہ سوچا کہ میں اس کے ماموں سے اس کو ملا کے لاؤں اور ان کو دکھا دوں کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کیا قسمت عطا کی، اس بچے کی قسمت کیا ہے، میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ عرب کے سردار کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا۔ تو بہرحال حضرت آمنہ ان کو لے کے وہاں پہنچی، وہاں کوئی 3 ہفتے قیام کیا، حضرت عبداللہ کی قبر پر گئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، یہ برکہ ام ایمن یہ بھی ساتھ تھی۔ اتفاق ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو دیکھ کر وسلم بھی روتے رہے۔ 6 سال کے بچے کو تو بڑا شعور ہوتا ہے، لیکن یہ تو وہ بچہ ہے جس کو ختم المرسلین بننا ہے، جس کو رحمت للعالمین بننا ہے، لیکن یہ تجربات اور مشاہدات ہیں، اور اللہ جو ان سے کام لینا چاہتا تھا وہ اس چیز سے گزار رہا تھا۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم نے کیا کیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کیا کہا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، لیکن ہم نے آپ کو کیا کیا، ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا، ہم نے آپ کو فقیر پایا، ہم نے آپ کو مستغنی کر دیا۔ اب یتیم محمد اپنے باپ کی قبر پر اپنی ماں کے ساتھ روتا ہے، وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن اور آمنہ کا یہ قافلہ پھر واپس مکہ مکرمہ کی طرف۔ حضرت آمنہ سمجھتی تھی میری زندگی کے سال تھوڑے ہیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ امانت مدینہ طیبہ میں رہے، جیسے عبداللہ کی قبر مدینہ طیبہ میں بن گئی تھی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے واپسی کا سفر اختیار کیا، اور مدینہ طیبہ اور مکہ کے درمیان ایک بستی ہے جس کا نام ابوا ہے۔ جب وہاں یہ قافلہ پہنچا تو اللہ کی طرف سے آمنہ کو قیام اجل آ گیا۔ سوچیں تھوڑا سا، غور کریں اس بات پر، کتنا لکودک صحرا کا فاصلہ، یہ قافلہ گیا اور وہاں سے اپنے ماموں سے ننہال سے مل کر واپس آ رہے ہیں کہ امانت ہے ایک، اس کو سپرد کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنی ہے، اس کے فیصلے اپنے ہیں کہ ابوا بستی میں جب پہنچتے ہیں کوئی مرد ساتھ نہیں، صرف ایک بوڑھی عورت ام ایمن اور حضرت آمنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں، تو مقام ابوا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو پیغام اجل آ گیا، تو آپ کی قبر ابوا میں موجود ہے۔ اب یہاں سے حضرت ام ایمن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب ام ایمن کی ذمہ داری ایک حبشی عورت ہے، برکہ نام ہے اس کا، اور کتنی بڑی ذمہ داری کہ 2 عالم کے سردار ختم المرسلین ام ایمن کی حفاظت میں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، اور ماں کی وفات جب والد اس دنیا میں پہلے سے موجود نہ ہو تو کیا کچھ تجربات اور مشاہدات ہوئے، اس کی تھوڑی سی جھلک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظم میں موجود ہے۔ علامہ اقبال ایک بہت ذہین انسان تھے، وہ وطن سے دور تھے، جب ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دنیا اندھیر ہو۔ وہ تو پھر نوجوان تھے، پڑھ رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، لیکن یہاں تو ایک 6 سال کا یتیم محمد ہے، اور کوئی ماموں ساتھ نہیں، کوئی دادا ساتھ نہیں، کوئی چچا ساتھ نہیں، ایک صرف لوڈی ان کے ساتھ ہے، اور ماں ان کو داغے مبارکت دے کر راستے میں دنیا سے جا چکی ہے۔ تو علامہ اقبال کی زبان میں احساسات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کتنی مشکل زندگی اور کس قدر آسان ہے موت، گلشن ہستی میں مانندے نسیم ارزاں ہے موت، زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قحط ہے آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں، کلبہ افلاس میں دولت کے کاش آنے میں موت، دشت و در میں شہر میں کاش آنے میں موت، موت ہے ہنگامہ آرا کلب میں خاموش میں، اور ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، موت ہے ہنگامہ آرا کلب میں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، نئے مجال شکوہ ہے نئے طاقت گفتار ہے، زندگانی کیا ہے ایک تو کے گلو افشار۔ یہ جذبات تھوڑے دور لمبے جذبات ہیں، بڑی لمبی نظم ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ جب ماں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور ماں سے زیادہ عظیم ہستی کوئی نہیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ سفر میں یتیمی کے عالم میں پہلے محمد یتیم تھے، آج محمد لتیم ہے. عربی زبان میں لتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کی ماں اور والد دونوں فوت ہو جائے. یتیم صرف اس بچے کو کہتے ہیں جس کی ماں یا والد فوت ہو، لیکن لتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا ماں اور باپ دونوں فوت ہو. تو یہ تجربات، یہ مشاہدات، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک کاریگری ہے. اور اس نے کیا کہا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا. یہ تسلیاں بھی آ رہی ہیں، یہ تشفیاں بھی آ رہی ہیں کہ وہ وجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو غریب پایا تھا، آپ فقیر تھے، آپ مسکین تھے، ہم نے کس طرح آپ کو مستغنی کر دیا. ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو بنا دی. کبھی ماں کی گود ہے، کبھی حلیمہ کی گود ہے، کبھی ام ایمن کی گود ہے، کبھی عبد المطلب کی گود ہے، کبھی ابو طالب کی گود ہے. ہم نے آپ کے سر سے سائے اٹھائے تو ضرور ہیں، لیکن ہم نے آپ کو ہر دفعہ بنا دیے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جناب محترم، کیا کوئی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ کیونکہ خطبہ اور سب تو لڑکے سے بولتے ہیں، لڑکی سے تو خالی اجازت ہی لی جاتی ہے. یہ دیکھیے، اسلام نے صرف اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کو جائز قرار دیا ہے. کسی دوسرے مشرک کافر سیکٹ میں مسلمان کو شادی کی اجازت نہیں ہے. سورہ مائدہ اٹھائیں، اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اہل کتاب کی عورتوں سے شادی، اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، اور ان کا کھانا، ان کا ذبیحہ اس کو جائز قرار دیا ہے. اس کے علاوہ ہندو، سکھ یا بدھ مت یا کسی دوسرے قبیلے کے اندر اسلام نے شادی کی اجازت جو ہے وہ اسلام نہیں دی ہے. انڈیا میں ہندو مسلم فساد ہوتے ہیں، بستی یا محلے پر حملہ کر کے بچیوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں. اولاد وغیرہ بھی ہوتی ہے، وہ بچے مسلمان ہی ہیں، اب وہ مر جاتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے. یہ غالباً ایک ہی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، کوئی اردو صحیح صاف جملے صحیح صاف نہیں ہے جو میں سمجھا ہوں. یعنی اگر کوئی مسلمان اور غیر مسلموں کے ہاں زبردستی اٹھا کر لے جائیں، پھر اس کے ساتھ شادی کر لیں یا ویسے ہی ان کے ساتھ زیادتی کریں، تو جو اولاد ہوتی ہے وہ مسلمان ہوگی، یا اگر وہ مر جائیں تو وہ گناہ گار ہوں گے. کیا ہوں گے؟ دیکھیے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رفعت الاقلام، کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیے، یعنی ان کی تقدیر نہیں لکھی جاتی، ان کے اعمال نوٹ نہیں ہوتے. ان میں سے پہلا آپ نے فرمایا النائم، سونے والا، کہ جب آدمی سو رہا ہوتا ہے، سونا اور مردہ ہونا ایک جیسی چیز ہے. تو گویا جو آدمی سویا ہوا ہے، اگر نماز کا وقت گزر گیا ہے، وہ ان معنوں میں مجرم نہیں ہے، قضا تو وہ پڑے گا. تو اسی طرح فرمایا المجنون، جو دیوانہ ہے، جس آدمی کی عقل جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کا نامہ اعمال ٹھپ ہو جاتا ہے، کوئی چیز اس کی نہیں لکھی جاتی. اور تیسری آپ نے فرمایا کہ المکرہان ہے، کہ وہ آدمی جس پر جبر کیا جائے. تو جبر جس پر ہوتا ہے وہ انسان اپنی مرضی اور ارادے کا مختار باقی نہیں رہتا، اس لیے اس کا نامہ اعمال بھی نہیں لکھا جاتا. اس لیے اگر ان عورتوں سے زبردستی کوئی کفر اور شرک کا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اگر کفر پہ بھی مرتے ہیں، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ کوئی قدغن نہیں ہوتی. اس کے بعد باقی ساری باتیں دعاؤں کی ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ ہمارا 91واں سیشن خیر و خواب ان کا خیر و عافیت گزر جائے، اور جو دوست پچھلے دنوں زخمی ہوئے ان کی صحت یابی کی بھی دعا کریں. یہ دوسرا بھی پیپر اسی سلسلے میں ہے کہ پچھلے دنوں یہاں یونیورسٹی کے اندر ایک حادثہ ہوا ہے کہ یونیورسٹی کے 3 طلباء زخمی ہوئے اسپتال میں. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے.
یہ ایک دوست لکھ رہے ہیں کہ میلاد النبی کے دن خوشی میں کھانا پکا کر رشتہ داروں کے گھر بھیجنا ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی قرآن و سنت میں احادیث میں کہیں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان ہے، میں اگلے جمعے حاضر نہیں ہو سکوں گا، مجھے گاؤں جانا ہے۔ شکریہ۔